کیا آپ جانتے ہیں کہ سود صرف حرام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا وہ واحد مقام ہے کہ جہاں کسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا۔ ذرا سوچیں، زنا، شراب، چوری، یہ تمام کبیرہ گناہ ہے، اس جیسے بے تحاشا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جنگ کی بات صرف اور صرف سود کے لیے کیوں کی؟ کیونکہ سود غریب کا خون چوسنے والا نظام، یہ رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، سوسائٹی میں بے عدلی قائم کر دیتا ہے، سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک امیر طبقہ جو بغیر کسی رزق کے منافع ہی حاصل کرتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک غریب طبقہ جو ساری زندگی صرف قسطوں کو ادا کرنے میں ہی گزار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو ہلاک کر دیا ہے اور چیریٹی کو بڑھا دیا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے نظام میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، جس میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ یہ الفاظ کسی عام گناہ کے لیے نہیں ہے بلکہ سود جیسے گناہ کے لیے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیں ترقی دیتا تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی لعنت اور عذاب کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی سال ہر سال کروڑوں کی ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، کروڑوں کی رولنگز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے کاروبار کی، لیکن جب وہ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی، اس کی بزنس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی ڈیلنگز سود پر مبنی ہوتی ہیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کما رہا ہوں، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہی وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور اس پہ گواہ بننے والا، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صرف لینے والے پر نہیں بلکہ دینے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی اور گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو سود جیسے بے حس نظام کے پہیے کو چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ سود صرف انفرادی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ظالمانہ نظام کا وہ حصہ ہے کہ جو غریب کو مزید غربت کا شکار کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسے گناہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم سود جیسے گناہ میں ملوث ہونا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دین اسلام نے اس کا کوئی حل بھی دیا ہے؟ جی ہاں، دین اسلام نے سود کے خلاف مذمت تو بیان فرمائی ہے، لیکن اس کا متبادل بھی ضرور ہمیں بتایا ہے۔ لہٰذا اگلی ویڈیوز میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ سود کی اقسام کون کون سی ہیں اور سود کی پہچان کے سلسلے میں ہم کیا ایسا کام کریں کہ ہم بآسانی اس بات کو پہچان لیں کہ یہ سود ہے اور یہ سود نہیں ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ سود کی اقسام اور کن کن شکلوں میں ہماری عام روزمرہ کی ڈیلنگز میں سود چھپا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس اہم سیریز کو فالو کر لیجیے، کیونکہ یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ نجات کا راستہ ہے۔